بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن میں کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے؟ جواب: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یہ ہمیں صبر اور امید کی طاقت دیتی ہے۔ سوال: کون سا نیک عمل رات کو بھی ثواب بڑھاتا ہے؟ جواب: رات کو دعا اور ذکر کرنا، جیسے سبحان اللہ یا استغفار، رات کے سناٹے میں دل کو سکون دیتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چھوٹی چیز کو بھی صدقہ قرار دیا ہے؟ جواب: مسکرا کر کسی سے بات کرنا یا پانی پلا دینا، یہ سب اللہ کی نظر میں صدقہ ہے۔ سوال: کون سا نبی بغیر لڑائی کے لوگوں کی ہدایت کرتا رہا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، جو صدیوں تک لوگوں کو دعوت دی، صبر کے ساتھ اور بغیر زبردستی۔ سوال: سب سے پہلا شہد والا شجر کون سی جگہ اگا؟ جواب: قرآن میں ذکر آیا ہے کہ شہد کی مکھیاں پہاڑوں میں بنی ہوئی چھتوں میں شہد بناتی ہیں۔ سوال: کون سی دعا سب سے زیادہ دل کو سکون دیتی ہے؟ جواب: یہ دعا پریشانی اور فکر سے نجات دیتی ہے۔ سوال: کون سا عمل انسان کے لیے رزق کھولتا ہے؟ جواب: والدین کی خدمت اور ان کا حق ادا کرنا، یہ مال میں برکت لاتا ہے۔ سوال: کون سی نماز گھر میں آسانی اور برکت لاتی ہے؟ جواب: وافر تہجد، رات کی نماز گھر میں خوشی اور سکون پیدا کرتی ہے۔ سوال: کون سا ذکر روزانہ کرنے سے دل ہلکا اور روح پاک ہوتی ہے؟ جواب: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا؟ جواب: اخلاق حسنہ، یعنی سچائی، امانت داری اور دوسروں سے حسن سلوک۔ سوال: کیا کوئی دعا رشتہ نصیب کے لیے مفید ہے؟ جواب: ہاں، دعا رب اجعل لی من لدنک نصیبا طیبا، اللہ نصیب میں بہترین رشتہ پیدا کرتا ہے، دعا میں ایمان اور صبر بھی شامل ہونا چاہیے۔ سوال: قرآن میں کون سا جانور سب سے ہوشیار بتایا گیا ہے؟ جواب: ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغمبر، یہ چھوٹے پرندے بھی اللہ کی حکمت دکھاتے ہیں۔ سوال: کون سا عمل دل کے سکون کے لیے سب سے بہترین ہے؟ جواب: صبح و شام قرآن کی تلاوت اور اللہ کے نام سے دن کا آغاز کرنا۔ سوال: کون سی چیز اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ جواب: دل سے ایمان اور نیت خالص، چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کون سا نبی دنیا میں سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام، بیماری اور مصیبت کے دوران بھی اللہ پر بھروسہ کیا۔ سوال: کون سا عمل والدین کو خوش کرتا ہے؟ جواب: والدین کی دعائیں لینا اور ان کی خدمت کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ سوال: کون سا عمل دل کو اللہ کے قریب لے آتا ہے؟ جواب: رات کی چھوٹی نمازیں اور تسبیح کرنا دل کو نور اور سکون دیتا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سی جگہ ذکر آیا ہے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے؟ جواب: سورۃ الم نشرح، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ سوال: کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوش کرتی تھی؟ جواب: صدقہ دینا، عاجزی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال: کون سا نیک عمل سب سے زیادہ چھوٹا لیکن بڑا ثواب لاتا ہے؟ جواب: پانی پلا دینا یا کسی کی مسکراہٹ، یہ دلوں میں محبت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ سوال: کون سی دعا غم اور فکر کو دور کرتی ہے؟ جواب: ہر روز صبح یا رات یہ دعا پڑھنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔
سوال کون سا نبی اللہ کے حکم پر بغیر ہچکچاہٹ کے چلتے رہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے حکم پر گھرانے اور وطن چھوڑ گئے۔ سوال کون سا عمل دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دیتا ہے؟ جواب قرآن کی تلاوت اور علم سیکھنا، یہ عقل اور دل دونوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ سوال کون سا ذکر روزانہ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا، یہ دل صاف اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال کون سے نبی دنیا کے سب سے بڑے امتحان میں صبر کر گئے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام ظلم اور قید کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا۔ سوال کون سا عمل انسان کی عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے؟ جواب والدین کی خدمت اور نیکی کرنا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں برکت دیتا ہے۔ سوال کون سا نیک عمل سب سے زیادہ چھوٹا لیکن اثردار ہے؟ جواب کسی کو ہنسانا یا کسی کے کام آنا، یہ دلوں میں خوشی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ سوال کون سا ذکر ہر روز پڑھنا دل کے لیے بہترین ہے؟ جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی طاقت کو یاد دلاتا اور دل کو سکون دیتا ہے۔ سوال کون سی دعا ہر مشکل اور پریشانی میں مددگار ہے؟ جواب اللہ مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے اس دعا سے۔ سوال کون سا عمل سب سے زیادہ قربت الہی پیدا کرتا ہے؟ جواب نیت خالص اور چھوٹے بڑے نیک اعمال، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کی نظر میں یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ سوال کیا بار بار جھگڑے اور لڑائیاں کسی رشتے میں اللہ کی طرف سے نصیحت ہو سکتی ہیں؟ جواب ہاں، اگر دو لوگوں کے درمیان مسلسل اختلاف یا جھگڑے ہوں تو یہ اکثر اللہ کی طرف سے نصیحت یا امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق، صبر اور تعلقات میں بہتری لائیں۔ دعا کریں رب اجعل لی من لدنک نصیبا طیبا۔ صبر اور سمجھداری کے ساتھ اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ بہترین راستہ اور حل پیدا کرے گا۔ سوال قرآن پاک میں سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کیا ہے؟ جواب اقرا۔ سوال سب سے پہلے اذان کس جگہ دی گئی؟ جواب مسجد نبوی مدینہ منورہ میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب کس نے دیا؟ جواب مکہ کے لوگوں نے آپ کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے۔ سوال سب سے پہلے نماز کس نبی پر فرض ہوئی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ جواب ایک حج کیا۔ سوال سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کون تھے؟ جواب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پڑھایا؟ جواب حضرت ورقہ بن نوفل نے۔ سوال قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال قرآن پاک میں کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں؟ جواب قرآن پاک میں 86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے سورج واپس پلٹا؟ جواب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ سوال کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔ سوال قرآن پاک میں سب سے لمبی دعا کہاں موجود ہے؟
جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں۔ سوال قرآن پاک سب سے لمبی عمر کس نبی کی بیان کی گئی ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی، آپ نے 950 سال تبلیغ کی۔ سوال قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب 540 رکوع ہیں۔ سوال قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں؟ جواب تقریباً 77,439۔ سوال قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال سب سے پہلے روزہ کس نبی نے رکھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ جواب مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جواب 5۔ سوال قرآن پاک کا پہلا حرف کون سا ہے؟ جواب بے، بسم اللہ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کون تھی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس زوجہ سے نکاح ہوا؟ جواب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ سوال خلافت راشدہ کے بعد کون سی خلافت آئی؟ جواب خلافت بنو امیہ۔ سوال بنو امیہ کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ جواب حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ سوال غزوہ بدر کب لڑی گیا؟ جواب 17 رمضان 2 ہجری میں۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب شیر خدا۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنے سال خلافت ملی؟ جواب تقریباً 12 سال۔ سوال قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ جواب تقریباً 6236 آیات۔ سوال یزید کس کا بیٹا تھا؟ جواب معاویہ بن ابو سفیان کا۔ سوال خلافت راشدہ کا دور کتنے عرصے کا تھا؟ جواب 30 سال۔ سوال خلافت راشدہ کے بعد کون سی خلافت شروع ہوئی؟ جواب خلافت امیہ۔ سوال خلافت امیہ کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سوال عباسی خلافت کب قائم ہوئی؟ جواب 750 عیسوی میں۔ سوال بغداد کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب منصور عباسی نے۔
سوال سب سے پہلا مؤذن کون تھا؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا تھا؟ جواب سیف اللہ۔ سوال غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب غزوہ احزاب۔ سوال جنگ یرموک کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب رومیوں کے خلاف۔ سوال جنگ قادسیہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جواب فارس ایران کے خلاف۔ سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کون کون سی سلطنتیں فتح ہوئی؟ جواب روم اور فارس کی بڑی ریاستیں۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کیا عہدہ ملا؟ جواب خزانے کے نگران۔ سوال حضرت امام بخاری کس علم میں مشہور ہیں؟ جواب علم حدیث۔ سوال اسلام کے پہلے شہید مرد کون تھے؟ جواب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ سوال مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب یثرب۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس غار میں قیام کیا؟ جواب غار ثور میں۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب قریش بنو ہاشم سے۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کون سی بڑی جنگ ہوئی؟ جواب جنگ یمامہ۔ سوال جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جواب مسلمہ کذاب کے خلاف۔ سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب بنو امیہ۔ سوال ہجرت حبشہ کتنی بار ہوئی؟ جواب 2 مرتبہ۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا؟ جواب سورۃ طٰہٰ سن کر۔ سوال جنگ صفین کن کے درمیان ہوئی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ سوال جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کس سے ہوا؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گروہ سے اختلافی مسئلے پر۔ سوال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں کتنے افراد تھے؟ جواب تقریباً 72 افراد۔ سوال خلافت فاطمیہ کہاں قائم ہوئی؟ جواب شمالی افریقہ اور مصر میں۔ سوال اسپین میں اسلام کب پہنچا؟ جواب 711 عیسوی میں۔ سوال اندلس اسپین کو فتح کرنے والا مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب طارق بن زیاد۔ سوال انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جنات کے باپ کون ہیں؟ جواب ابلیس۔